Although, sir, there are various repetition for export growth in pharma sector, I would like to highlight and touch upon three most eccentric ones, which require urgent and mutual positive intervention and implementation only a strong will and swiftness, such as yours, Your Excellency, would be able to attain. Firstly, so the economic aspect of pharmaceutical industry should be disintegrated from its regulation dimension, particularly Section 12 of our drug policy. Economic aspect, which entails exports and producing distinct products, comprehensively prices of essential drugs listed by WHO, and of course, essential drugs which are to be made available in our BHU, basic health units, and DHU, should come under drug pricing control mechanism, and the rest should be left to the market forces, where it would allow healthy competition and fair price of quality drugs, and inherently will curtail shortages of drug, which has been concurrent subject of this industry in the face of adverse or force majeure cost increase or other external factors by our economy. So this is the model that led to growth of our neighboring countries, namely India and Bangladesh. So having said that, at the same time, simultaneously, while enabling DRAP to become a catalyst of growth, propelling its effort towards inspection, registration, licensing, and monitoring quality. Pricing and economic aspect creates conflict of interest in core functions of DRAP. It would be unfair to mention DRAP has been actively engaging in creating an enabling environment that fosters growth for encouraging innovation, promote R&D, and facilitate the export of high-quality medicine to international market. But of course, its economic function becomes its shackles to thrust the industry itself completely to a high-end quality export accredited facilities recognized by international accreditation authorities. But nonetheless, given these all adverse situations for us, we are proud to say that few of our companies, namely Pharma Evo, Remington Pharma, and Guess Pharma, are WHO recognized now. One is MHRA, one is Canadian recognized, and two are PICS recognized. Your Excellency, if DRAP is allowed to function on its true purpose of ensuring availability of quality and essential drugs in the market, believe me, you and me, that will serve the purpose of the industry and the national interest itself. So secondly, I would like to mention here that our neighboring country had allowed and envisaged SAME and Pharma Excel was created, which sole purpose is what we are pleading right now to Your Excellency. Although on the persuasion of the pharma industry, there was a council that was created by namely Pharma Council. Sir, here I humbly request you if that could be again reactivated in your presence, sir. Moreover, sir, given it is pertinent to mention that against all odds, as you've seen, the whole export of Pakistan has probably taken a downshift. But nonetheless, we are proud to say this, that pharma export has performed 25% above year-on-year from the preceding year. Having said that, we have almost reached a 700 million mark of therapeutic goods, and today we have pledged ourselves that inshallah we will take this to a $5 billion mark. Given your personal support and the way you have supported this industry continues, and of course the implication that we are mentioning could be resolved as well. And moreover, sir, and again a humble request to Your Excellency, that we have listed 5 top pharma export companies, industries, sectors. Unfortunately, pharmaceutical sector has been neglected. I would take an example of $75 million of carpet industry, which is a meager 75 million. Only one of our colleagues has almost more than $100 million export. Nonetheless, it is neglected industry. So I would like Your Excellency to, give a derivative to the authorities to actually allow us to become a priority export sector. So lastly, I would draw your attention towards the fact the pharma industry has been paying 1% in form of CRF, Central Research Fund, which has been given to Health Ministry and lateral DRAP for many years. The funds have accumulated in this account in quantifiably in billions. And we urge they should be utilized wholly and solely for the purpose
of research, development, and export development by facilitation accreditation, and form a function body with pharma industry stakeholders for the dispensation of these funds. Moreover, sir, I believe Janzeb Khan Saab is present here. We've been in touch with him. We had some good talks, discussion, deliberation on the matter. He's well aware of all the trepidation and impediments this has. So I would allow if you could give him the task to take up this matter, and we can work towards a research institute that allows not just our industry, but the general public in large get the quality medicine that they deserve. Once again, sir, I thank you for your presence. And once more, sir, again, I would like to say this, a round of applause for His Excellency, the way he has formed that committee, special committee just for us. And that committee was solely focused and given a task of saving the industry, which was actually on the verge of collapse. But nonetheless, his undying faith towards this country has helped us, allowed us, कि सर हम आज यहाँ खड़े हैं, आपकी policies और आपकी unwavering support की वजह से खड़े हैं. Once again, thank you, Excellency, and I thank Minister Saab, Mr. Malik Saab, Minister Industry Saab, and Senior Vice Chairman Janzeb Khan Saab, Secretary Commerce, Secretary BIA, and I would also like to highlight the presence of USP, United States Pharmacopoeia, in this hall. And of course, Zubair Motiwala Saab, CE TDAB. Thank you, sir. Once again, we thank you for your presence today, Prime Minister. It's a complete privilege to have you here, and now we look forward to a few words from you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers, Syed Farooq Bukhari Chairman, PPMA, Mr. Nadeem Safar, Vice President, Dr. Sheikh Kaisar Waheed, Chairman Conference Committee, Mr. Harun Qasim, Co-Chairman, and our prominent business members from pharma industry, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me at the outset pay my heartfelt tributes to your efforts, your ingenuity and your commitment to promote pharma industry and transform into one of the most going export industry in Pakistan. Your quality of your products is, alhamdulillah, established and beyond any ray of doubt, and you have earned a great name in this field. So I would like to offer my deep gratitude and heartfelt Mubarakbad to all of you on behalf of the government of Pakistan, myself, because you are great ambassadors of Pakistan who have earned a great name. Now the point at issue is that it is a matter of, not a matter of debate, but a matter of commitment on your part, on the part of any government of the day, to protect the poor of this country in terms of pricing formula for life-saving drugs. And now there is inherent contradiction, and I appreciate that because of a rising trend of inputs, their cost, the prices, obviously, cost of production has gone up, and it has a direct confrontation with the protection of the poor in this country,
in terms of important life-saving drugs. But that does not mean that the government of the day should ignore your pressing demands and valid challenges. Government of the day has to obviously protect the poor on one hand and also ensure that the industry is in a stable condition and does not suffer for undue delays in terms of decision making. That is one of the main reasons I constituted this committee. And this committee had extensive discussions with you. Some of you sitting here met me individually and collectively. And I'm very grateful to my team, Finance Minister Ishaq Dar, Health Minister, Commerce Minister, and Minister for Industries and others, to have resolved this issue to a large extent. But the point at issue is that we are gathered here not to make speeches, but to do something cogent, palpable, to support your great efforts, and in a manner which should promote and support your efforts and also protect the needy and the helpless. May I also recount and recollect from my memory a couple of instances which you are very well aware of. Back in 2016, when I was serving as the Khadim of Punjab, I had decided, and you know it very well, to procure medicines for government hospitals. And I made a public statement that the quality of the medicine would be which can be easily accepted by the highest office bearer of the country down to the common man. And for that, I had dedicated roughly about 7-8 billion rupees for procurement. You are well aware. We went for a very transparent procurement mechanism, and companies were pre-qualified, obviously, because we didn't want spoilers to spoil the entire effort. And as a result of that, there was hue and cry, I know. But as a result of that, we were able to select 16, 18, 20 companies. This is my memory, I hope I'm not wrong. And then, ladies and gentlemen, we went for this bidding process. And then those companies who had qualified for those procurements, their samples were sent abroad, as well as यहाँ की लैब का क्या नाम है जो फेडरल गवर्नमेंट में होती है? ना उसका वो एब्रिविएशन क्या है उसका? No. There's a testing laboratory, but there's an abbreviation for this. Drug testing laboratory, something like that. And I concede that at that point in time, we had a few labs in Punjab which were up to the mark, but most of others were redundant or not, efficient to come up to the level of people's expectation. Now, here is the story. We sent those samples to this federal lab, the ones in Punjab, and then you know it very well. It's an open secret. It's not a
something which you are not aware of, and then samples to Britain and France and some other countries. 90% or more than 90% of the lab reports in Pakistan were all okay, and the lab reports from abroad were about 40% okay, or 50%, I don't remember, but this was the figure I remember. There was obviously hue and cry, and the companies who are very well known, mashallah, you're sitting here and you are doing a great, fantastic job, no doubt about it. But this was a fact. And then we established our own labs in Punjab of state of the art, you know it very well, at Lahore, then I think at Multan, and some other place, Faisalabad, thank you, and other places. Next year, when we made this procurement, and reports were, samples were sent to labs, Europe and other countries, and these labs in Punjab. Alhamdulillah, I'm telling you, reports, samples had exactly the same report as international reports. So I salute your hard work. I salute your wonderful contribution, and those labs which were established in consultation with a British company. I remember I visited their head office in London as well, out of London. I think the State Secretary was speaking in American accent, and my honorable chairman of this association was also speaking English. But please allow me to speak in Urdu now. تو میں آپ کو, sorry, I hope you understand Urdu very well. They will translate to you later on. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ باخدا آپ بڑے زبردست پاکستانی ہیں اور آپ نے بہت ملک کا نام بنایا آپ نے, لیکن جو مشکلات ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو ہم نے مل کر اس کو حل کرنا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ منافع چھوڑ دیں اور نقصان کر کے, سوال نہیں پیدا ہوتا, کاروبار اس طرح چلتا نہیں ہے. آپ پروفٹس کمائیں, جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا, آپ رسک لیتے ہیں, یو آر گریٹ انٹرپرنورز. بینک سے آج کل جو ریٹ ہے وہ بھی 19-20% ہے یا 22% ہے, جی 22% ہے, جو کہ اٹس اے کلر. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ پالیسی ریٹس کم ہوں گے انشاءاللہ. آج رات کو IMF کا بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, خدا کرے گا انشاءاللہ اس میں ہمارا پروگرام اپروو ہوگا, آپ کی جو LCs ہیں اور کھل سکیں گی, ہمارے ریزروز بڑھیں گے. لیکن دس از جسٹ دا بگننگ آف اے لانگ جرنی, جس میں بڑی ہارڈشپس آنی ہیں, بڑی مشکلات آنی ہیں. اس میں ہم دونوں نے, جو بھی حکومت وقت ہوگی, سیاستدانوں نے, کاروباری حضرات نے, آپ نے, اور ملک کے تمام اداروں نے مل کر اس ملک کو بنانا ہے. اس کے لیے میں آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے. میں ایک کمیٹی آج بھی بنانے کو تیار ہوں, تاکہ جو آپ کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم کس طرح اور اس کو بڑھائیں, اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ کے جو جنمن جو آپ کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کس طرح حل کریں. لیکن انگریزی میں وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. حضرت مولانا بیٹھے ہیں, میں دوسرا کہہ دیتا ہوں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بڑی ارک ریزی سے بیٹھ کر حکومت کے ساتھ ان معاملات کو ڈسکس کریں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے مطالبات پیش کیے ہیں, انشاءاللہ ہماری حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے سے بہت پہلے ہم یہ معاملات حل کر لیں گے, اور آپ کو ہم یہ انشاءاللہ ضرور. لیکن اس میں آپ کو بھی بڑھنا ہوگا. میں جب پیرس میں ملا IMF کی MD کو, تو اس نے کہا کہ پرائم منسٹر, there is a big gap between our asks and what you are prepared to undertake those steps.
تو میں نے کہا کہ یس وی آر گوئنگ ٹو اسٹیپ فارورڈ اینڈ ٹرائی ٹو کم ٹو اے میٹنگ پوائنٹ، لیکن آپ بھی اس میں آگے بڑھیں. اس نے کہا پہلے تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، فلاں لمبی بات تھی، لیکن بعد میں جب برف پگھلی تو الحمدللہ معاملہ سلجھے. اور پھر دیکھا، میں آپ کو بڑے خلوص دل سے بتا رہا ہوں کہ اس پروگرام میں یہ کوئی مٹھائی بانٹنے کا یہ موقع نہیں ہے. آپ جانتے ہیں IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ جکڑ کے رکھا ہوا ہے ہماری اکانومی کو، یہی ان کا ماڈل ہے پوری دنیا میں. لیکن آج ہمیں صبر کے ساتھ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس وقت کے لیے کہ آپ مل کر ہم سب محنت کر کے اصرار اور قربانی کے ساتھ پاکستان کو خوشحالی کی طرف ہم لے جائیں. اور یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن اپنا مشکل ضرور ہے. دنیا میں کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے اس کے ساتھ اپرچونٹی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، فائنانس منسٹر نے دن رات محنت کی، ان کی ٹیم نے کئی دن، ہمارے جو سفارتی سطح پر ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑی کاوشیں کی. کل جو $2 ارب جو آیا ہے یہ خالصتاً، یہ میں آپ کو بالکل یہ بات دیکھیں، ہم اگر بات کو لاکھ چھپائیں گے تو چھپتی نہیں ہے. سچ جو ہوتا ہے وہ 100 سال بعد بھی سامنے اونت کر آتا ہے. جھوٹ بھی اس طرح نہیں چھپ سکتا. وہ بھی کبھی اپنا آپ بہت کوئی سینسٹیو بات ہو تو کانوں میں بات کریں گے، لیکن پتہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ معاملہ اصل ہے کیا، حقیقت کیا ہے. بالکل. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ $2 ارب جو آیا ہے یہ خالصتاً یہ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی خالصتاً ان کی کاوشوں سے آیا ہے کل، اور $2 ارب جو جمع ہوا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں، جہاں پر میں ملا ہوں MD IMF کو پیرس میں، بڑی ہم نے محنت کی، سیاسی محاذ پر بے پناہ محنت کی، میں نے بتایا آپ کو. لیکن اگر میں یہ کہوں جناب میں نے وہ بھی تیر مارا تو آپ کہیں گے یہ کیا ہمیں رام کہانی سنا رہا ہے. یہ قوم تبھی آگے چل سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے with unity of thought and action. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اگر ہم محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو بخدا یہ پاکستان چند سالوں میں آپ اپنی محنت سے اس کو آپ وہاں پر پہنچا دیں گے جہاں پر پہنچنے کا اس کا حق ہے. آج صبح میں نے ایک تعلیمی سیمینار میں نے یہ بات کہی تھی کہ مڈل ایسٹ میں وہاں پر اللہ نے ان کو تیل دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے وہ برادر ممالک ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے ذہن دیے ہیں، آپ جیسے کاروباری لوگ دیے ہیں جو کہ دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ملک کے لیے آپ اربوں ڈالر کماتے ہیں. زمین ہے زراعت کے لیے، معدنیات ہیں جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر جہاں پر وہ دفن ہے. IT ہماری ٹیکنالوجی جو ہے آپ جانتے ہیں، وی ہیو اے یوتھ بلج، ہماری جو نوجوان جو پود ہے وہ 60% یہ پاکستان کی آبادی کا، ان کو ہم ہنر سکھائیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ووکیشنل ٹریننگ سکلز دیں، اور پھر ان کو ہم باہر بھجوائیں. یہ ملک جو ہے یہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نیا ایک افق پر ایک نیا ملک بن کے آئے گا، لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے اور محنت سے. میں صرف زیادہ I'm not here to deliver a sermon or a lecture. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بہت ہی محترم آپ سرمایہ کار ہماری کمیونٹی بیٹھی ہے فارما سے. میری آپ سے گزارش ہے کہ غریب آدمی کا آپ خیال رکھیں، اس کی دوائی کا. حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مطالبات ماننے کے لیے میں حاضر ہوں. اور آج ہی میں کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ کر دیتا ہوں جو انہوں نے بتایا ہے. 2 ہفتے کا ہم ٹائم رکھتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں گے 2 ہفتے میں ان مطالبات کو ہم منظور کر کے جو جائز ہیں ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے یہاں پر مجھے دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور پاکستان کو آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. چھٹا پاکستان فارماسسٹ اور ایوارڈز دینے کی تقریب. انہوں نے کہا کہ فارما انڈسٹری کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے. جانتا ہوں پیداواری لاگت پہلے سے بڑھ چکی ہے، لیکن ہم نے غریب کی قوت خرید کو بھی دیکھنا ہے. حکومت آپ سے تمام تر تعاون کے لیے تیار ہے. آپ کے تمام جائز مطالبات کو پورا کیا جائے گا. فارماسسٹ منافع ضرور کمائیں، لیکن غریب کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف چھٹے فارماسسٹ سمٹ اور ایوارڈز دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کی.